اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ بالکل مومن نہیں۔ اللہ کے ہاں دعووں کا کوئی اعتبار نہیں، خالی دعوے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ کے ہاں عمل کا اعتبار ہے، اللہ کے ہاں حقیقت کا اعتبار ہے۔ اللہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں، اللہ باطن کو بھی جانتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دعووں سے خوش کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو باتوں سے خوش کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو بغیر عمل اور بغیر حقیقت کے خوش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ اللہ عمل سے خوش ہوتے ہیں، بغیر عمل کے خوش نہیں ہوتے، بغیر حقیقت کے خوش نہیں ہوتے، باتوں اور خالی دعووں سے خوش نہیں ہوتے۔ یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہے، تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ بالکل مومن نہیں، اور وہ بالکل مومن نہیں۔ منافق کون ہیں اور نفاق کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نفاق کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ اظہار الخیر وَإِسْرَارُ الشر، خیر کو ظاہر کرنا اور شر کو چھپا کے رکھنا، یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے۔ اوپر اوپر سے خیر ظاہر کرنا اور اندر میں برائی ہو، اندر میں شر چھپا ہو، یہ نفاق ہے۔ اور منافق کی دو قسمیں، ایک حقیقی منافق ہوتا ہے اور ایک عملی منافق ہوتا ہے۔ یہاں حقیقی منافق کا تذکرہ ہوا ہے۔ حقیقی منافق کسے کہتے ہیں؟ جو اوپر سے تو ایمان کا تذکرہ کرے، ایمان لانے کی بات کرے، لیکن دل میں کفر ہو، ایمان نہ رکھتا ہو دل سے، اس کو منافق حقیقی کہتے ہیں۔ وہ حقیقی منافق ہے، وہ پکا منافق ہے۔ عملی منافق کسے کہتے ہیں؟ دل میں ایمان ہو، زبان پر بھی ایمان ہو، لیکن اس کے اعمال منافقوں جیسے ہوں، اسے عملی منافق کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیات المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں چوتھی خصلت بھی، چوتھی نشانی اور چوتھی عادت بھی منافق کی بتائی گئی، جب وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے اندر منافقوں کی کون کون سی خصلتیں، کون کون سی عادتیں پائی جاتی ہیں۔ اور تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، اتنا نقصان اسلام اور مسلمانوں کو کافروں نے نہیں دیا جتنا نقصان شاید منافقوں نے دیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر منافقوں کی مذمت کافروں سے بھی زیادہ کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں 2.25 ارب مسلمان آباد ہیں۔ کیا سارے ہی مخلص ہیں کہ کچھ منافقوں والا رویہ بھی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ مکے میں جب تک مسلمان وہاں پر موجود تھے اس وقت تک مسلمان اور کافر صرف 2 گروہ تھے۔ جب مسلمان مدینہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت تیسرا گروہ بھی رونما ہوا ہے، ان کا ظہور ہوا ہے، اور وہ ہے منافق۔ منافقوں کا سب سے بڑا سردار عبداللہ بن ابی۔ اور یہ کب ظاہر ہوا؟ جب بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب فرمائی، اس کے بعد یہ عبداللہ بن ابی نے سر اٹھایا ہے، اور اس کی پارٹی نے سر اٹھایا ہے۔ احد کے میدان میں عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی مل ملا کے یہ 300 افراد کو واپس لے آئیں، احد کے میدان سے یہ واپس لے آئیں۔ اور منافقوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تاریخی نقصان پہنچایا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں، یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، دل میں ان کے نفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور یہ بالکل مومن نہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جو دل کے حالات سے بے خبر ہو۔ دھوکہ اس کو دیا جا سکتا ہے جو خفیہ تدبیروں سے ناواقف ہو، خفیہ تدبیروں کو جانتا نہ ہو، اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے، خفیہ اور ظاہر تدبیروں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پھر یہاں کیا مراد اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ یہاں سے مراد ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ایسے ہے جیسا کہ اللہ کو دھوکہ دینا۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ اوپر سے ایمان لا کر اندر سے وہ تدبیریں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جڑیں کس طرح کاٹی جائیں، تو وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے دنیا بچا رہے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے۔ ایک علم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے شعور۔ علم، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو علم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا ہے۔ گرمی سردی کا احساس، بھوک پیاس کا احساس، دھوپ چھاؤں کا احساس اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھا ہے، یہ ہے شعور۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَمَا يَشْعُرُونَ، جانوروں میں تو شعور ہے لیکن ان منافقوں میں تو شعور بھی نہیں ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ حسد کی بیماری، جلنے کی بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ کیسے بڑھا دیا مرض؟ مرض کس طریقے سے بڑھتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بیماری کا علاج نہ کرنا۔ جب ایک بیماری کا علاج نہ کریں تو دوسری بیماری کو وہ بیماری کھینچتی ہے۔ اسی طرح انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا علاج توبہ ہے، جب توبہ نہیں کرتا تو وہ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ اس لیے دنیا میں گناہ کی نقد سزا یہ ہے کہ ایک گناہ کے بعد انسان دوسرا گناہ کرتا ہے، اور جب بندہ نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی جب قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دوسری نیکی کرنے کی توفیق بخشتا ہے۔ اس لیے جب انسان ایک سجدہ کرتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دوسرا سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب انسان صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید صدقہ خیرات کرنے کی توفیق بخشتا ہے۔ تو ان کا مرض کیسے بڑھتا ہے؟ وہ اپنے مرض کا علاج نہیں کرتے، تو مرض کا علاج نہ کرنے کی وجہ سے دوسرا مرض وہ آتا ہے، کیونکہ پہلا مرض دوسرے مرض کو کھینچتا ہے۔ بیماری بڑھنے کی دوسری وجہ حسد ہے۔ مسلمانوں کو ترقی ملتی ہے، اسلام کو عزت ملتی ہے، تو اس ترقی اور عزت کی وجہ سے ان کی بیماری میں اور اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کو مزید عزت ملے گی، اسلام کو مزید ترقی ہوگی تو منافق اور حسد میں جلیں گے، تو اس طرح اور بیماری بڑھتی ہے۔ بیماری کے بڑھنے کی ایک اور وجہ قرآن کا نازل ہونا ہے، اور قرآن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے نازل ہوتا رہا، جو قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں ان کے مرض میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیوں؟ وجہ اس کی کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، کہ اوپر سے ایمان لاتے ہیں، دل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔